اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں امداد امام ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک خاص پروگرام لے کر، جس کا نام ہے دستور زندگی، جس میں گزشتہ بھی آپ کے طرف سے آنے والے سوالات کے جواب ہم نے اس چینل کے ذریعے سے دیے تھے، اور یہ جوابات مجتہدین کے فتووں کے مطابق رہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جیسا کہ گزشتہ میں بھی حجت الاسلام علی جناب مولانا علی ہاشم عابدی صاحب موجود رہے، جو آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ آغا موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم آغا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ آغا السلام علیکم، اور پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آغا، جیسا کہ گزشتہ بھی ہمارے پروگرام ہوئے دستور زندگی کے حوالے سے، جس میں ناظرین کی طرف سے سوالات آتے ہیں، تو ان سوالات کو ہم اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کے آپ جوابات دیتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سے سوالات آئے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے جوابات آپ سے، کہ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیونکہ آج کل بہت سے یعنی شادی کے بعد جب زوجہ اور شوہر میں جب بچے نہیں ہوتا ہے، تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آج کل چلا ہوا ہے، تو آدمی اس کی طرف جاتا ہے۔ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ اسلامی اور علماء اور مجتہدین کے فتووں کے اور ان کے حکم کے مطابق کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ کے نزدیک ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد کا مادہ تولید اور عورت کا مادہ تولید، یعنی مرد کا اسپرم اور عورت کا ایگز، اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اس کو مشین میں رکھ کے اور اس کے بعد پھر عورت کے رحم میں رکھا جائے، پھر اس کے بعد یہ ولادت کے سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، کہا یہ جائز کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جانب خود مرجع اعلیٰ نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ بہرحال اس میں بعض اوقات شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا سبب قرار پاتا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں اگر حرج و مرج لازم آئے، یعنی بغیر اولاد کے انسان کے لیے رہنا دشوار ہو، یا دوسرے دیگر مسائل کے جو قابل تحمل نہیں، تو ایسی صورت میں یہ حرمت کے آثار کم ہو جاتے ہیں اور انسان اس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جس کی جانب اور میں آپ کے خدمت پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ تولید اور عورت کا مادہ تولید، یعنی مرد کا اسپرم اور خاتون کا یعنی اس کی زوجہ کا ایکس، یہ دونوں ملا کے مشین میں رکھا جاتا ہے، پھر خود اسی خاتون کے یعنی اس کی بیوی کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے، جسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین کی رحم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، یا ان کے لیے 9 مہینے کی پریگنیسی ایک مشکل مرحلہ ہوتی ہے، تو لہذا وہ اس کو نہیں کر سکتی، یعنی حمل کے لیے یا پریگنیسی کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی دوسری خاتون کے رحم میں یہ رکھا جاتا ہے، جسے سیروگیسی کہتے ہیں غالباً۔ تو اس کے مسئلے میں، اس سلسلے میں بھی جو مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا اسپرم اور خاتون کا ایکس، اس کو ایک جمع کر کے ایک مشین میں رکھا جاتا ہے، وہ ایک مدت تک رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی دوسری خاتون کے رحم میں رکھا جاتا ہے، اور وہ 9 ماہ یا جتنی مدت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ رہتا ہے، پھر وہاں ولادت ہوتی ہے۔ تو کہا اس میں بھی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز کام ہے۔ اب البتہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ ایک مرد کا کسی اجنبی نامحرم عورت کے رحم میں
مادے تولید کا جاننا کیسا ہے. جی دیکھیے زنا حرام ہے. جی اس بات کو سمجھیے کہ زنا حرام ہے. اگر کسی مرد کا مادے تولید کسی اجنبی نامحرم عورت کے رحم میں کسی اور ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے تو یہ حرام تو ہے لیکن یہ زنا کے حکم میں نہیں ہے. اس میں فرق ہے. لیکن جہاں یہ جو سیروگیسی کا مسئلہ ہے اس میں جو دوسری بات آتی ہے اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرد کا مادے تولید صرف نہیں ہوتا ہے, اسے پھر مرد کا مادے تولید نہیں کہا جاتا ہے. مرد کا اسپرم لیا, اس کی زوجہ کا ایکس لیا, اس کو ملایا, مشین میں ایک مدت کے لیے رکھا. اب وہ چیز جو مشین میں رکھی گئی ہے وہ ایک مدت تک رکھی گئی, اب یہ مرد کی مثلا اسپرم نہیں کہا جاتا, اس کا دوسرا نام ہوتا ہے. تو چونکہ وہ دوسرا نام ہوتا ہے لہذا وہ حرمت بھی نہیں رہے گی, لہذا وہ رہے گا. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ صاحب رحم جس کا بھی جو بھی خاتون ہے جس کے ایکس ہیں وہ اس کی ماں کے حکم میں ہے اور وہ محرم ہے, اس کے لیے وراثت ملے گی. اسی طریقے سے جو صاحب رحم ہے جس کے بطن میں یہ رکھا گیا ہے وہ خاتون بھی بہرحال اس کے محرم ہوگی اور یہ بھی ماں کے حکم میں آئے گی اور وہ بہرحال وہ تمام کے تمام چیزیں رہے گی. اسی طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی ماں باپ کے حکم میں آئیں گے, محرمیت کا بھی مسئلہ ہے, میراث بھی ملے گی. تو یہ تو ہو گئی اس کی ٹیسٹ ٹیوب کی بیبی کی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب جیسے آج کل جو ماحول چل رہا ہے تو وہ نیٹ اور موبائل اور ٹی وی کا زمانہ ہے, تو اکثر ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں تو موبائل دے دیا یا ٹی وی لگا دیا. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں یعنی بچے ہیں یا بڑے جوان جو بھی ہیں تو وہ ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں یا ان کو دیکھنا چاہیے, یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں دیکھنا چاہیے بچوں کو؟ اکثر خواتین جو ہیں وہ موبائل پہ کچھ لگا کے دے دیتی ہیں کہ ہاں یہ دیکھو. تو کون سی ایسی چیزیں جو دیکھ سکتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو کو نہیں بچوں کی طرف؟ یہ موبائل یا یہ انٹرنیٹ یا یہ ٹی وی بھی چاقو کی طرح ہے. جی. والدین اپنی اولاد کے لیے 2000-5000 کا کھلونا لے آتے ہیں لیکن 10 روپے کا چاقو نہیں دیتے ہیں جی. جب تک کہ اسے چلانا نہیں آتا, ورنہ وہ سبزی کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لے گا. صحیح. اسی طریقے سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی وغیرہ کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں, اگر ہر وہ پروگرام جو انسان کی دینی تربیت کو خراب کرے اور وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے, پستی کی طرف لے جائے, اس کا دیکھنا حرام ہے, اس کو دکھانا حرام ہے. یا اسی طریقے سے وہ تصاویر اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کی جنسی خواہشات کو ابھارتی ہیں ان کا بھی دیکھنا اور دکھانا حرام ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم دیکھ تو رہے تھے اچھا پروگرام لیکن بیچ میں ایک سین آ گیا یا ایک ایڈ آ گیا, اس میں اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی نظر جھکا لے اور اس کی طرف سے بے توجہی دکھائے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان دنیا سے غافل رہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا سے تو غافل ہے, جیسے انسان جاتا ہے سڑک کے اوپر جا رہا ہے لیکن اب بہرحال راستے میں کوئی گڈھا ہے تو گڈھے کو نظر انداز کرنا پڑے گا, نہ کہ گڈھے کے اندر کودنا پڑے گا کہ اب گڈھا آ گیا تو اس کو اسی طریقے سے ہے کہ اگر انسان ٹی وی دیکھ رہا کوئی ایسا سین آئے تو اس پہ اپنی کم از کم اپنی نظریں جھکا لے اور اس کی یعنی توجہ نہ دے اس کی جانب. تو یہ اسی طرح جیسے نارمل کوئی چل رہا بیچ میں میوزک ویسی آ گئی کہ جس سے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی جانب سے نظروں کو ہٹائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جانب توجہ نہ دے. اور بہرحال یہ چیزیں خصوصاً خواتین کے لیے کہ مرد مثال کے طور پر وہ جو کشتی کے سین آتے ہیں کشتی کے سین آتے ہیں جس میں بہرحال مناسب کپڑے نہیں ہوتے ہیں جو کشتی لڑتے ہیں. خواتین کے لیے ہے کہ وہ ایسے مردوں کی کشتی کے دیکھنے میں پرہیز کریں کیونکہ وہ جائز نہیں رہ جائے گا, وہ جائز دیکھنا. اسی طرح سے
اگر کوئی خواتین کی کشتی کے یا اس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں جس میں خواتین کا وہ حجاب واجب شرعی حجاب نہیں ہے تو بہرحال اس میں مردوں کو بھی بلکہ خود عورتوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس طرح کے سین اور اس طرح کی چیزیں کہ جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کی جانب پرہیز کریں۔ ایک سوال آیا کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں اختلافات بہت زیادہ آپس میں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی گھریلو اختلافات، سماجی اختلافات بہت زیادہ ہو رہے ہیں محلے میں، خاندان میں، تو اور اس یعنی دین اس بات کی طرف سے بھی یعنی تمام عوام متوجہ ہے کہ دین نے حسن اخلاق اور میل جول کا بہت زیادہ زور دیا ہے، آپس میں ملتے رہو، اور اگر کوئی قطع تعلق کر رہا ہے تو اس کی بہت سے یعنی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سب انسان اقوال بھی سنتا رہتا ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 3 دن سے زیادہ کسی سے بول چال بند کر دے اور اس سے رابطہ نہ رکھے، اختلاف رکھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کے شعبہ استفتاء سے جب استفتاء کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ 2 مومنین کا ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا مناسب نہیں ہے، اور اگر اس طرح کا کام کرنا احتیاط کی بنیاد پر یہ جائز بھی نہیں رہ جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے امور سے پرہیز کرے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کروں، اگر ہم ایک معصومین علیہ السلام کی روایت ہے، چھٹے امام کی روایت ہے کہ ایک سید حسنی، امام حسن کی نسل کے سید، یا اسی طریقے سے دوسرے سادات وہ امام سے ناراض ہے لیکن امام ان سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کے استاد، بلکہ اکثر مراجع کرام کے استاد جو استاد الفقہاء والمجتہدین کہے جاتے تھے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے جی نجف میں، اور یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، گھر پہ جاتے تھے، یعنی وہ آپ یہ سوچئے کہ اکثر مراجع کرام دور حاضر کے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی اور یہ آیت اللہ صافی مرحوم، اور یہ اکثر مراجع کرام ان کے شاگرد ہیں، وہ استاد الفقہاء والمجتہدین کہے جاتے ہیں۔ وہ ان سے ایک رشتہ دار ناراض، ان کے گھر، لیکن وہ نہیں تعلقات رکھنا چاہتا تھا ان سے، لیکن یہ چونکہ رکھنا چاہتے تھے اور چونکہ حکم ہے کہ قطع رحم نہ کرو، صلہ رحم کرو، تو مدتوں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو قلباب کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا تھا یہ سلام کرتے تھے، اور وہ صاحب سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، فوراً دروازہ بند کر دیتے تھے اور یہ چلے آتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اب نہ جائیے گا، کہا نہیں پھر جائیں گے، اور یہ اتنی بار گئے کہ آخر کار اس نے معذرت کر لی، یعنی اس حد تک اب اس سے بڑی کوئی عہدہ و منصب نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے یعنی اس زمانے میں آغائے خوئی کی جو عظمت، آغائے خوئی کی جو بلندی، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام اس ٹائم جو مجتہدین ہیں سب کے استاد رہے اور وہ یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ بہت ان کا یہ عمل یہ رہا، اور اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے، کیونکہ وہ لوگ دنیا سے مجتہدین کرام کوئی ایسا نہیں ہے وہ کوئی ان کی اپنی یہ ہو، کیونکہ اللہ جو یہ عہدہ دیتا ہے اجتہاد کا یا مرجعیت کا، یہ اس میں ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر 4 شرطیں ہوں، سائنًا لنفس، حافظاً لدین، مخالفاً لہوا، مطیعاً لامر مولا، یعنی اس میں اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہوں انسان کو، ورنہ آج کل آدمی اگر سلام کا ایک بار جواب نے دوبارہ کہا مت چھوڑو اس کو، کون، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں رہی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں رہی ہیں۔ اب آپ کو ایک واقعہ اور آغائے خوئی کا بیان کر دوں، پھر آپ اپنا سوال پیش کریے گا۔ یہ شاید بہت زیادہ سخت مرحلہ ہو اور انسان کے لیے سوچے کہ یہ کیا ہے، کہ صدام یہ چاہتا تھا کہ آغائے حکیم کے بجائے آغائے خوئی کو آگے کرے۔ صدام یہ چاہتا تھا کہ آغائے حکیم کے بجائے آغائے خوئی کو آگے کرے، تو لہذا جب آغائے حکیم کا مسئلہ آیا
وہ ان کو اہمیت نہیں دی صدام نے، اور سوچا کہ آغائے حکیم کے مقابلے میں آغائے خوئی کو کھڑا کر دے. تو آغائے خوئی کو جب کھڑا کرنا چاہا ان کو، آغائے خوئی اس کے کہنے پہ نہیں آئے، کھڑے نہیں ہوئے. ایک صاحب کربلا کے رہنے والے، وہ بحرین میں رہتے تھے جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی. وہ آئے، انہوں نے پوچھا آغائے خوئی سے کہ آپ نے ایرانی فوجیوں کو سہم امام کا اجازت دے رکھا ہے، ان کی تیمارداری، ان کے خرچ اور اس سب کی وجہ سے. آپ عراق میں رہتے ہیں، آپ عراق کے ہیں فی الحال، ایران عراق جنگ چل رہی ہے، ایران عراق جنگ چل رہی ہے، اور آپ کا اجازت ہے کہ آپ نے ایرانی فوجیوں کی جو جنگ کر رہے ہیں ایرانی فوجی، ان کو اجازت دے رکھا ہے ان کی تیمارداری اور ان کے لیے مسائل کے لیے. کیا یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ہم ظالم کا ساتھ دیں یا مظلوم کا ساتھ دیں؟ صدام ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ صدام کہاں پہ عراق کی؟ کہا عراق ایران کی بات نہیں ہے، اسلام میں جغرافیہ نہیں ہے. جی صحیح. یہ جو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایمان کی علامت، اور یہ نہ اہل سنت کی روایت ہے نہ اہل تشیع کی روایت ہے، یہ صرف ایک مقولہ ہے، مقولہ ہی ہے، کیونکہ یہ روایت کہیں نہیں ہے کہ ایمان کا جود و فلاں یا کچھ. اسلام میں اسلام ہے. آغائے خوئی نے کہا یہ بتاؤ کہ صدام ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ظالم ہے. کہا یہ بتاؤ صدام ان پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہا ظلم کر رہا ہے. کہا مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے فریضہ ہے. تو کہا میں نے کیا غلط کہا؟ صحیح ہے. یہ ایسی مرجعیت اور ایسی عظیم مرجعیت کہ وہ ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کے سلسلے میں وہ طہارت ہے جو دوسروں کے یہاں اماموں میں نہیں. بے شک یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے اس طرح سے، اور ہمیشہ انہوں نے یعنی ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت کی، بھلے وہ ان کی سرحد کے پار کا کیوں نہ ہو. آگے ایک سوال اور ہے کہ کسی کا آخری وقت آ جائے اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم انتقال کر جائیں گے، ہماری وفات ہو جائے گی، اور اس کے پاس امانتیں ہوں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے محسوس کر لیا ہے، ویسے امانت کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان کو جیسے بھی ہو وہ امانت کو واپس کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام کا لقب امین ہے. پیغمبر اسلام کے پاس امانتیں اہل مکہ کی تھیں، وہی اہل مکہ جو پیغمبر کو مکے سے نکالنے والے تھے، ان کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں، انہی اہل مکہ کی امانت تھی. پیغمبر جا رہے ہیں لیکن ان کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ امانتوں کی ہے، لہذا انہوں نے امیر المومنین کے حوالے کیا. تو لہذا امانت، اور روایت میں ہے کہ امانت کو پہنچانا ہے، چاہے صاحب مال جو ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. نہ مومن کے ساتھ خیانت کی جا سکتی ہے، نہ کافر کے ساتھ خیانت کی، نہ مشرک کے، کوئی بھی مسلم نان مسلم کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ انسان امانت میں خیانت کرے. اب اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کے پاس امانت ہے، یا دوسرے کا کوئی عاریہ کے طور پہ تھا، امانت نہیں ہے. مثلا کسی نے کسی سے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کا فرش دے دیے، ہمارے گھر میں مجلس ہونی ہے. ہمارے گھر میں مثلا شادی یا نظر کا پروگرام، اپنے گھر کا پتیلا دے دیجیے، یا ڈنر سیٹ دے دیجیے، یا کوئی بھی چیز دے دیجیے. یہ امانت، یہ عاریہ کے طور پہ لیا ہے. اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی کی بھی ہو تو اگر آخری وقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً ادا کرے، جس کا مالک ہو اس کو ادا کرے. اس کے ساتھ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کو اطلاع دے کہ آ کے لے جاؤ، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اسی وقت اپنا کوئی وصیت بنائے جس کو وصیت کرے، اور گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ یہ مال فلاں کا، یہ ان کو دے دینا، یہ مال ان کا ہے، یہ ان کو دے دینا، یہ مال ان کا، یہ ان کو دے دینا. اسی طریقے سے یہاں پر آئے گا کہ اگر کسی کا آخری وقت ہے اور اس نے خمس ادا نہیں کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، حج نہیں کیا ہے، نماز، یہ تمام کے تمام اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ
ادا کرنے کے لیے وصیت کرے، کسی کو گواہ بنائے۔ ٹھیک۔ اگر ایک سوال یہ آیا ہے کہ مارکیٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے یعنی جو ایم آر پی ہوتی ہے وہ 100 روپے پڑی ہے، لیکن یہ جو دکاندار ہے وہ اس کو 20 روپے یا 30 روپے کی خرید کے لا رہا ہے اور 100 روپے کی بیچ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں اگر دھوکہ دھڑی ہے جی تو دھوکہ دھڑی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دھوکہ دھڑی نہیں ہے تو مہنگا سامان بیچنا حرام نہیں ہے، البتہ مومن کو مہنگا سامان بیچنا مکروہ ہے، کراہت ہے۔ انسان کو چاہیے اس میں احتیاط برتے کہ مومنین کو مہنگا سامان نہ دے، یعنی جو اپنا پروفٹ ہے اتنا ہی لے۔ اگر اسی طرح ایک ہے کہ جیسے بہت سے دکاندار ہوتے ہیں کہ جو فرق کرتے ہیں، جیسے مثلا ہم گئے تو ہم کو وہی 20 روپے کی چیز دی اور آپ گئے تو آپ کو وہی چیز جو ہے وہ مہنگی دی، یا ہم گئے آپ گئے عالم دین سمجھ کے آپ کو جو ہے سستے میں دے دی اور ہمیں وہی چیز مہنگی دے رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں کہ اس میں اگر ایک اہم مسئلہ جو ہے اس میں یہ ہے جی کہ بعض اوقات ہوتا ہے اور یہ کار ثواب بھی ہے، جی اس میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ اس کو جائز قرار دی، اس میں سے ایک جگہ جو ہے وہ فقر ہے سامنے والے کا۔ اب مثال کے طور پہ سامنے والا آپ 100 روپے میں لے سکتے ہیں، لیکن سامنے والا غریب بھی ہے اور وہ مدد بھی نہیں چاہتا اس طرح سے کھلم کھلا، اور اس کی بہرحال ایک اپنی شان ہے اور ہم بھی اس کو اس طرح سے نہیں دے سکتے ہیں، یعنی دکاندار نہیں دے سکتا ہے۔ اب وہ اس نے اتنا کم کر دیا کہ جو وہ انسان وہ لے لے۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد، کہ مثلا دوسرے کو کھانا مثلا 100 روپے پلیٹ دے رہے ہیں، ایک غریب آدمی ہے اس کو 20 روپے پلیٹ دے دیا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ آگے بس 2 سوال آخری، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، کہ مومن کی توہین کرنا اور اس کے راز فاش کرنا، جیسے اگر یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا راز ہمیں پتہ چلا، ہم نے کہا ہم تمہیں بتائیں، تم کسی کو نہ بتانا۔ نہیں، یہ گناہ ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی تو بہرحال چونکہ ہم لوگوں کا پروگرام ہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سنے جو بات کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کچھ خصوصی بات کر رہے ہیں، ایسی بات نارمل چل رہی ہے، یا فون کے اوپر بات کر رہے ہیں کسی بات پہ، تو فون ریکارڈنگ یا ویسے ریکارڈ کرنا یہ حرام نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، لیکن بغیر اجازت کے اس ریکارڈنگ کو دوسری طرف نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا راز مثلا آپ سے فون کے اوپر، یا آپ نے ہم سے کوئی بات کہی فون کے اوپر، یا کوئی راز کی بات بتائی کوئی، اب ہم نے اسے وہ کیا اور اس کے بعد فوراً اسے کلپ بنائی اور اس کو میں نے، یہ بہت اہم آپ نے یعنی تو سوال بیان کیا۔ یہ چیز جو ہے، اچھا وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی مخالفت یا موافقت، کیونکہ یہ دیانتداری کے خلاف ہے، جس چیز کی بنیاد دیانت پہ نہیں ہوتی ہے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک آدمی کھل کے آ کے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، آپ اس کی کھل کے مخالفت، ایک آدمی نے چپکے سے کہا ہے، چپکے سے کہا ہے، آپ سے کہا ہے، فون پہ کہا ہے، آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آگے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو نشر کر دیا۔ اب اس نے بیچارے نے آپ سے کہا تھا، ہو سکتا ہے کسی غصے میں آگے کوئی بات کہہ دی ہو، یا آپ پہ اعتماد کسی بات اس کی دلازار وہ یعنی کسی ٹینشن میں رہو اس نے یہ بات کہہ دی ہو، یا کوئی اور الگ سے کوئی بات آ گئی ہو تب اس نے کہہ دیا۔ اب آپ نے اس کو وائرل کر دیا اور ایک محاذ کھڑا کر دیا اور ہر طرح، تو بہرحال یہ کام تو اصلاً کیونکہ اس کے بنیادی کام یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اور اس میں چونکہ اس کی بنیاد دینداری پہ نہیں ہے، حلال پہ نہیں ہے، لہذا یہ جو آپ مخالفت کر رہے ہیں یہ وقتی اثر تو ہوگا، ایک جھاگ کی طرح کا اثر ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اس سے بہرحال ایک اہم نہیں، بہت اہم بات آپ نے اس وقت بیان کی، کہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آدمی بہت سی چیزیں
گفتگو کر رہا ہوتا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہماری بات ریکارڈ ہو گئی، بعد میں اس کو وائرل کر دیتے ہیں بہت سے لوگ. تو اسی یہ طریقے سے فوٹو کا بھی مسئلہ ہے جی جی کہ آپ کسی کے بھی فوٹو، جی جس سے بھی آج کل وہ زمانہ ایک چل رہا ہے کہ اب وہ آدمی سامنے والا نہیں چاہتا کہ آپ کی اس کی فوٹو ہو، صحیح صحیح. لیکن آپ کو مثلاً وہ بعض بزرگوں کی سیلفی کی بیماری لگی ہوئی ہے جی جی کہ کوئی بھی ملا وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ سے جی جی فوٹو آپ کے ساتھ اس کی شیئر ہو، جی جی لیکن آپ اس کی فوٹو جو ہے بغیر اجازت وہ کہیں بھی ملا آپ نے شیئر کر دی، اور وہ بیچارہ گیا تھا ثواب کے لیے، جی سوچا تھا آپ سے ملاقات کر لے گا اور آپ نے اس کی فوٹو شیئر کر دی. اب وہ اس سے زیادہ اب ایک آدمی کے فون کے جا اچھا آپ فلاں صاحب کے ساتھ، اب وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں ثواب کے لیے گیا تھا، ثواب کم ہو جاتا ہے اس میں آپ کی برائی کر کے بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہت بہرحال اس میں جی جی بہت اہم بات تھی. آگا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار مکان یا دکان جو نہ خالی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جی اور اس میں بہت سارے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں. جی دیکھیے بغیر اجازت کے کسی کے مکان یا دکان میں رہنا یہ اصلاً غصبی کے حکم میں ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. غصبی مکان میں نماز صحیح نہیں ہے، غصبی مکان میں روزہ صحیح نہیں ہے، غصبی مکان میں کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا، مجلس ماتم نظر نیاز کوئی کام نہیں ہو سکتا غصبی جگہ پہ. لہٰذا ایسی دکان ایسے مکان جو غصبی کے حکم میں آتے ہیں، سال بھر سے مالک نے کہا تھا جی طے پایا تھا، یا مالک نے کہا تھا جب ہمیں خالی کرانا ہوگا، سال بھر نہیں طے کیا تھا، ہم آپ کو 2 مہینہ پہلے اطلاع دے دیں گے کہ آپ خالی کر دیجئے. اب وہ آپ 10 سال تک رہے کسی کے مکان میں اور اس کے بعد اب اس نے کہا بیچارے نے کہ خالی کر دیجئے، آپ چلے گئے کورٹ میں. جی اب وہ پیشی پہ پیشی پڑ رہی ہے اور مکان خالی نہیں ہوگا، یا ویسے آپ نہیں خالی کر رہے ہیں. تو اب آپ نے کہا قانوناً تو ہم مضبوط ہیں، تو قانوناً مضبوط ہونا الگ چیز ہے، شرعاً مضبوط نہیں ہے. لہذا یہ جو مکان جو رہے گا یہ غصبی کے حکم میں آئے گا. لہذا اس سے بہرحال اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ دوسرے اعمال. جب سامنے والے اس کا مکان ہے وہ جب کہے تو فوراً خالی کر دینا چاہیے، یا اس سے راضی کرے. آدمی نہیں خالی کر سکتا تو اس سے راضی کرے، بات کر لے اس سے کہ ہمیں وقت دے دے یا ابھی ہم اتنا رہیں گے اس طرح سے. ناظرین آپ کے جو سوالات آئے تھے وہ ہم نے آغا کے سامنے بیان کیے، ان کے جوابات دیے. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کی طرف سے آئے ہیں لیکن ابھی ہم بیان نہیں کر سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم وہ سوالات کے جوابات جانیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ نمبر پہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوال آغا سے جانیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.